اب مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ سمجھنا ہے، مسئلہ سمجھنا ہے یہاں پر۔ رب کیا فرماتا ہے؟ درود بھی بھیجو اور سلام بھی۔ اب خالی درود بھیجیں گے تو کیا حکم پورا ہو جائے گا؟ بتائیں، رب دونوں کو حکم دے رہے ہیں نا، درود بھی بھیجو اور سلام بھی، درود بھی بھیجو اور میری بات غور سے سنیں، سمجھے میری، میں صرف میری بات مقصود جو ہے وہ عقیدہ پختہ کرنا ہے، اپنے عقیدے کو پختہ کرنا ہے، اور آپ کو یاد دہانی کراتی ہے کہ ہم کون ہیں۔ رب نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب پر کیا بھیجو؟ درود اور سلام۔ کس پہ بھیجا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، مردوں پہ۔ سلام کس پہ بھیجا جاتا ہے؟ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اب رب کو نہیں پتا تھا کہ ہم جس کو سلام کر رہے ہیں وہ جواب نہیں دے پائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سوال سمجھایا کہ نہیں ہے؟ رب ہمیں کہہ رہے ہیں میرے محبوب کو پر درود بھی بھیجو اور کیوں؟ تم سلام بھیجو گے میرا محبوب جواب دے گا، میرا رب کرم فرما دے گا۔ اب اس کے مطابق حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن عوف بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ٹھیک ہوگی بات؟ سنیے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ایک دن سرکار کھجوروں والے باغ میں آئے، آ کر سجدہ کیا، نماز پڑھی، سجدہ کیا، سجدہ لمبا ہو گیا، سجدہ لمبا۔ یہ غور سے سنیے گا، اپنی قسمتوں پہ ناز کرنا ہے۔ ہم درود بھیجتے ہیں، سرکار کی ذات پہ سب نہیں ہوتا، ہم خود سبر جاتے ہیں۔ سرکار کی ذات پہ درود پڑھتے اور سبرتے ہم نے، کیسے ہو سناتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں سرکار نے سجدہ کیا، لمبا ہو گیا، لمبا ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں ڈر گیا، میں ڈر گیا، اتنا لمبا سجدہ، حرکت بھی نہیں ہے، موومنٹ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں ڈر گیا کہیں سرکار کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ یہ اب خوف کس میں؟ دل میں عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف آپ فرماتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا، کافی ٹائم گزر گیا، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں سرکار نے سر اٹھایا، اٹھا کر مجھے فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف تمہیں کیا ہوا ہے؟ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے، سرکار سجدے میں، عبد الرحمن بن عوف پیچھے ہیں، انہیں کیسے پتا چلا کہ ان کے دل پہ کیا ہے؟ بات سمجھائی کہ نہیں ہے؟ بات سمجھائی؟ اللہ جسے نگاہ نبوت عطا کرے، وہ نگاہ نبوت ساری کائنات کو ایسے دیکھتی ہے جیسے ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اوے عبد الرحمن تمہیں کیا ہوا؟ کیوں پریشان، کیوں گھبرا رہے ہو؟ سرکار نے سوال کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سجدہ بڑا لمبا تھا، بڑا ہی لمبا تھا، میں ڈر گیا، پریشان ہو گیا کہ کہیں وہ پرواز تو نہیں کر گئی۔ سرکار نے فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف جب میں سجدے میں تھا، اب یہ غور سے وظیفہ سننا، میں وظیفے کی طرف آ رہا ہوں جو وظیفہ ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ اے عبد الرحمن بن عوف میں سجدے میں تھا، میرے اللہ کریم نے جبریل بھیجا، جبریل نے آ کر سلام دیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے میں کیا تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ کیا میں تمہیں خوشخبری؟ کیا خوشخبری ہے؟ سرکار نے فرمایا، رب فرماتا ہے من صلی علیکہ
درود بھی پڑھے گا، سلام بھی پڑھے گا بندہ تو کرم کون فرمائے گا؟ اب اگلی بات، یہاں تک بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ کریم اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا، 10 رحمتوں کا نزول کر دے گا۔ اب یہاں پہ دوسری سی بات سنو، مجھے بات بڑی پسند ہے علامہ صاحب کی، کہ ایک یہ واحد کام ہے جس پر دونوں فرشتے کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ واحد کام، نماز پڑھیں تو صرف نیکیاں لکھی جاتی ہیں، روزہ رکھے تو نیکی لکھی جاتی ہے۔ اب ایک فرشتہ دائیں طرف، ایک فرشتہ بائیں طرف، بایاں گناہ لکھنے والا، دایاں نیکی لکھنے والا، ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ درود السلام ایسا کام ہے نا، جب انسان پڑھتا ہے نا درود السلام میرے محبوب کی ذات پر، یہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، یہ گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ واحد ایک کام ہے، نہیں سمجھ آئی کہ جب درود السلام پڑھو یہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے اور یہ گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ واحد کام ہے، اور واحد درود السلام ایسا وظیفہ ہے جس کو رب رد کرتے ہی نہیں ہے، جس کو رب کبھی بھی رد کرتے ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ جس کا میں مفہوم واضح کر رہا ہوں کہ اگر دعا کے آس پاس یعنی آگے پیچھے درود شریف نہ پڑھا جائے تو وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، اور جب اول اور آخر درود شریف پڑھ لیا جائے تو پھر دعا میں کمی ہو کجی ہو جیسی ہو، میرا رب کہتا ہے کہ میرے محبوب کا یار کا وسیلہ آ گیا، ساری کی ساری قبول کر لو۔ یہ واحد درود السلام کا ایک وظیفہ ہے، اور جس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود السلام پڑھتا ہے، کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے، دونوں باتیں ذکر کر رہا ہوں، درود و سلام، صرف درود نہیں کہا جاتا ہے صرف درود ابراہیمی پڑھو، وہ صرف درود سلام نہیں ہے، میرا رب فرماتا ہے درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو۔ درود و سلام، جو درود و سلام پڑھتا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی تکلیفوں کا ضامن محمد عربی ہو جاتا ہے، اور جن کی تکلیفوں کا ضامن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں، مجھے بتائیں پھر کوئی تکلیفیں رہتی پھر تکلیفیں نہیں رہتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ادھر محبت سے یاد تو کرو، ادھر محبت سے درود و سلام پڑھو تو صحیح نا، لیکن ہمارے یہاں درود پڑھا جاتا ہے، سلام نہیں پڑھا جاتا، درود و سلام کی کثرت کرنی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکی لکھی جاتی ہیں، اور جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے ماتھے پہ نفاق اور جہنم کو مٹا دیا جاتا ہے، جنتی لکھ دیا جاتا ہے جو مجھ پر درود و سلام۔ تو یہ واحد وظیفہ ہے درود و سلام، جو اتنا ٹھنڈا وظیفہ ہے، خدا کی قسم کرتے جاؤ تو دل باغ باغ ہوتا چلا جاتا۔ اس لیے یہ واحد وظیفہ ہے جو ہر نماز کے بعد کرو، ہر ٹائم کرو، باوضو رہ کے یہ کرتے جاؤ، بس آپ کے من میں درود و سلام کا وظیفہ ہو، ساری تکلیفوں کے ضامن میرا رب اور رب کا حبیب ہو جائے گا۔ یہ واحد وظیفہ ہے، اور جو اس وظیفے کو اپنا لیتا ہے اللہ کریم اسے کہیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا ہو جاتا ہے، اور یہ ساری کائنات اللہ اور اللہ کے حبیب کی ہے، پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو ایک چھوٹی سی بات آخر پہ وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ میں وہ ایک شاعر ہے، یعنی ہر بندہ اپنی محبتوں کا اظہار کرتا ہے، ہر بندہ اپنے طریقے سے چلتا ہے، کہ میں مقدمہ کیسے ہاروں گا، میرا وکیل محمد عربی ہے، جبکہ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے میں اپنی بات کروں یا جو علماء کرام وہ بات کریں تو ہم سرکار کو وکیل نہیں شفیع کہتے ہیں۔ ہم سرکار کو کیا کہتے ہیں؟ وہ وکیل ہوں گے بالکل ہے، لیکن ہم ان کو شفیع کہتے ہیں۔ سمجھیے گا کیوں؟ اب یہ بات سمجھیے گا وکیل اور شفیع میں کیا فرق ہے۔ وکیل وہ ہوتا ہے
یہ سارے غور سے بات سنیں. جو جج کے سامنے مقدمہ بیان کرتا ہے کہ میرے وکیل سے گناہ ہوا یا نہیں ہوا، اگر نہیں ہوا تو اس کو سزا نہیں ہوتی. وکیل مقدمہ بیان کرتا ہے نا، اور اگر اس کی وہ جرم اس کا ثابت ہو جائے تو اس کو سزا ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں وکیل جو اس کی مقدمہ کر رہا ہوتا ہے. اور شفیع وہ ہوتا ہے جو جج کے سامنے کہتا ہے یہ میرا ہے تو گنہگار، یہ میرا ہے تو گنہگار، لیکن تم مجھے دیکھ میں لے کے آیا ہوں، میرے اس پر کیا فرما دے. تم معروف شفیع ہیں، ہم ہیں ہی گنہگار. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبائل امتی جو ہوں گے جو سب سے کبیرہ گناہ کرنے والے ہوں گے، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ لیں گے. رب فرمائے گا حبیبا جو چاہتا ہے دوں گا، سر اٹھائیں گے، پھر سر سجدے میں رکھ لیں گے، 4 دفعہ سر اٹھائیں گے، 4 دفعہ سر رب سے مانگیں گے. میرا رب کہے گا جس کو تو چاہتا ہے ہم اسے معاف کر دیں. اور رب نے اپنے حبیب کو شفیع بنا کے بھیجا، کیونکہ ہم تو ہیں ہی گنہگار. جب ہم ہیں ہی گنہگار، ہمیں پتہ ہے ہماری ذات میں سوائے گناہ کے کچھ نہیں ہے، تو ہم اپنے رب کو وسیلہ اس کا کیوں نہ دیں جس کی وہ بات ڈالتے ہی نہیں ہے، جس کا آنا ہی میرے رب کی بارگاہ میں قبولیت کی نشانی ہے نا. جسے پاک قرآن پاک کی بھی ہے نا، وَإِذَا لَمْ کو سمجھاؤ گا اے حبیبا اپنی امت کو کہہ دے جب یہ گناہ کر لیں نا تو تیرے پاس آ جائیں. کہاں آ جائیں؟ تیرے پاس آ جائیں، تو معافی مانگنا ہے ان کے لیے، میں رب کرم فرما دوں گا. نہیں سمجھ آئی؟ تو جو معافی ہمارے لیے مانگے تو ہم ان کو یاد نہ کریں، ہم ان سے محبت کا اظہار نہ کریں، ہم ان پہ درود و سلام بھیجتے وقت بجوسی کا اختیار کر لیں. تو مجھے بتائیں ہماری محبت سچی نہ ہوئی. سچی محبت یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کو ایسے یاد کرو، ایسی محبت سے اظہار کرو کہ جس طرح وہ چاہتا ہے. جو سرکار سے پیار کرتا ہے وہ نہیں دیکھتا کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے، وہ اپنی محبتوں کا اظہار کرتا ہے، وہ سرکار سے پیار کا اظہار کرتا ہے، وہ درود و سلام پڑھتا ہے. ایک شخص آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد فٹ اس نے دعا مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد آپ تشریف فرما تھے، صحابہ بھی تھے. سرکار نے فرمایا تمہاری دعا قبول نہیں، آرام سے نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد میرے اوپر درود بھیجو، پھر دعا مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی. جو یہ کہتے ہیں نا کہ نماز کے بعد دعا نہیں ہے، حدیث سے دعائیں تو ملتی ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں تو ملتی ہیں، بس فرض یہ ہے کہ ہم مانگ نہیں سکتے، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، ہمارے پاس مانگنے کا وقت ہی نہیں ہے. دعا جو ہے یہ پوری عبادت کا مغز ہے. یہ پوری عبادت کا کیا ہے؟ مغز ہے. جو مثال سمجھیں نماز پڑھنے کے بعد، نماز ایک کھیتی باڑی ہے، بندہ کھیتی باڑی کرے اور فصل جب پک جائے تو بندہ چھوڑ کے بھاگ جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف کہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو بندہ نماز مکمل کرے، اب ہر چیز فصل تیار ہو، پھر مانگنے کی باری ہے، مانگ بھی نہ سکے، پھر کہے کہ ہمارا رب ہمارے پر کرم نہیں فرماتا. اس سے مانگ تو صحیح، رب کو پسند ہے نہیں چہرہ رونے والا تو نہ رو سک، چہرہ رونے والا بنا لینا تو مانگ میں تجھے ادا کر دوں. یہاں تک بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک سے پیار کثرت سے کرو اور درود و سلام پڑھتے رہو، اللہ کریم کرم فرما دے گا. وہ میرا رب اس وسیلے کو رد نہیں کرتا، اس دعا کو رد نہیں کرتا. جو اللہ کو یہ وسیلہ دے، جو رب کو یہ واسطہ دے، ربا اپنے حبیب کے صدقے کرم فرما دے، میرا رب اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. اس لیے ہم درود پڑھتے ہیں تو کرم ہمارے اوپر ہوتا ہے. ہمارے محبوب کی ذات تو ویسے بلند ہوتا ہے، ہمارے محبوب کی ذات تو یہ عرش بننے سے پہلے جانا تھی، یہ بھی تو زمین و فرش بنے ہی نہیں تھے. میرے محبوب کی ذات تو تب بھی اعلیٰ تھی، قیامت تک اعلیٰ رہے گی، اور اس کے بعد جب روز معاشر ہوگا پھر بھی اعلیٰ ہوگی. ہم نے صرف اپنی ذات کو بخشوانا ہے، اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہے. درود ہم پڑھیں گے، نصیب ہمارے سے ہو جائیں گے. اس لیے محبوب کی ذات سے محبت بے لوث ہونی چاہیے، اس میں کوئی عیب، کوئی تنقیص، کوئی نقص، کوئی نشانی نہیں ہونی چاہیے جو محبت میں عیب ڈال دے. کہ سرکار کو یہ پتہ تھا، یہ پتہ نہیں تھا، سرکار کو یہ تھا، یہ نہیں تھا. نہیں، اللہ نے حبیب کو بے عیب بنایا. جب بے عیب بنایا
تو پھر کسی نقص کی گنجائش بچتی نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں میں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے اوپر فضل و کرم فرمائے۔ اور ایک مسئلہ سماعت فرمائیں کہ جمعے والے دن جمعے کی نماز سے پہلے کی سنتے ہیں اور بعد کی سنتے ہیں۔ ہم اس میں نیت جو ہے وہ زور کی کرتے ہیں، موسٹلی لوگ زور کی کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جمعے والے دن جمعہ کی نیت ہوتی ہے، جو 4 پہلے سنتے ہیں ان کی بھی، اور جو بعد میں 6 سنتے ہیں ان کی بھی۔ اس میں زور کی سنت کی نیت نہیں کرتے، وہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ 4 سنتے ہیں، 4 سنتے ہیں، پھر 2 سنتے ہیں، اس میں جمعہ کی نیت کر رہے ہیں، جمعہ کا ذکر کرنا ہے، زور کا ذکر نہیں کرنا، ہم جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ موسٹلی غلطی ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ 2 فرض پڑھنے کے بعد اکثر دوست کچھ جو ہے وہ 2 سنتے پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، کچھ 4 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، اور کچھ بغیر پڑھے بھاگ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں گھر پڑھتے ہوں گے کہ نہیں پڑھتے، جانے اللہ کے ساتھ۔ لیکن اب یہ سمجھ لیں کہ یہ 4 سنتے 2 سنتے آئیں کہاں سے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا کہ جمعے کے بعد 4 سنتے کہاں سے ہیں، 2 سنتے کہاں سے۔ میں نے ایک شخص سے سوال کیا، بھائی جان آپ یہ جمعے کے بعد جو 4 سنتے 2 سنتے پڑھتے ہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں جو پہلے 4 سنتے ہیں وہ 2 فرضوں کے قائم مقام ہیں، جو اگلی 2 سنتے ہیں وہ زور کی۔ تو یہ یعنی وہ بزرگ سے تھے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ کمی رہ جاتی ہے۔ اب سمجھے ایک بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمعہ کے بعد کبھی 4 سنتے پڑھتے تھے، کبھی 2 سنتے پڑھتے تھے۔ بات سمجھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 4 سنتے پڑھتے تھے، کبھی 2، لیکن 4 زیادہ پڑھتے تھے، 2 کبھی کبھی پڑھتے تھے۔ پھر آناف کا اس بات پہ اجماع ہوا کہ ہم 4 بھی پڑھیں گے، 2 بھی پڑھیں گے، تاکہ سرکار کی محبت کی دونوں سنتوں کو ادا کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اب جو چھوڑے گا وہ بنے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس لیے پہلے 4 سنتے بھی لازم، اور بعد کی جمعے کے بعد کی جو 4 سنتے اور 2 سنتے ہیں وہ بھی لازم ہے۔ اس لیے ان کو چھوڑنا گناہ ہوتا ہے، ان کو نہ چھوڑی جائے۔ اور حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص زور کے بعد کی 2 سنتے اور 2 نفل ادا کرے، اللہ کریم اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کتنا کرم، اس پر جہنم کی آگ کو، اور ہم نفل چھوڑ دیتے، بھاگ جاتے ہیں۔ موسٹلی لوگ تو اب تو خیر بڑا ایک عجیب سے ٹرینڈ آگے کہ خالی فرض یہ باقی چھوڑ دیتے ہیں ہر چیز۔ تو ہم اسلامی یونیورسٹی میں تھے تو ہمارے ساتھ ایک دوست تھا، یہ بات ضمن بات سنا رہا ہوں، سمجھیے میری بات۔ وہ کہنے لگا کہ خالی فرض یہ ہیں، باقی کچھ نہیں ہے، ہمیں صرف فرض ادا کرنے چاہیے۔ تو میں نے کہا جی کیسے؟ کہتے بس خالی 4 فرض ہی ہیں، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو میں نے ایک ہی بات کی، میں نے کہا ہم ایک بات سمجھ لو کہ فرض سنت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتے، فرض سنت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتے۔ کہتے جی ہو جاتے ہیں، میں نے کہا کرو۔ جب وہ کھڑا ہوا میں نے کہا چلو پہلے وضو کرتے ہیں۔ جب وضو کرنے گئے نا تو اس نے ویسے وضو کیا جیسے سرکار کی سنت ہے، جیسے سرکار کی۔ فرض تو کیا ہے، کونیوں تک ہاتھ دھونا، منہ دھونا، پاؤں دھونا، مسح کرنا، یہ 4 فرض ہیں، لیکن اس کی کلی بھی کی، ناک میں پانی بھی ڈالا، ہاتھ بھی 3 دفعہ دھوئے، قبلہ منہ بھی ہوا۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار فرض تو 4 تھے، یہ باقی کیا ہے؟ فرض تو 4 تھے نا، یہ باقی کیا ہے؟ وہ چپ کر گیا۔ میں نے اسے کہا یار بحث نہیں ہے، اتنی سی بات ہے کہ رب بھی اپنے فرض محبوب کی اداؤں کے بغیر قبول ہی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ نماز کر لیں تو نماز میں کیا ہے؟ رکوع ہے، قیام ہے، سجدہ ہے، یہی فرض ہے نا۔ لیکن پھر ہاتھ باندھنا یہ کیا ہے؟ یہ سنتوں میں آ جاتا ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ تو یہ بغیر سنتوں کے فرض ہی نہیں پورے ہوتے، تو تم کہتے ہو خالی فرض۔ تو مطلب سی بات ہے، اللہ کریم اپنے جتنے محبوب نے جو ادائیں ادا کی ہیں وہ نہ پوری ہوں تو میرا رب قبول ہی نہیں کرتا۔ بہرحال مسئلہ سمجھانا تھا کہ جو زور کے بعد کی 2 سنتیں اور جو 2 نفل ادا کرتا ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم اس پہ جنت کی آگ کو حرم کر دیتا ہے۔ اسی طرح عشاء کی بات بھی ہے۔ بہرحال اللہ کریم ہمارے اوپر کرم فرمائے۔ اور کچھ دوست بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، ہم نے سنت کے مطابق چلنا ہے، سنت کو نہیں چھوڑنا، یہ یاد رکھنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے وہ کافر ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ناجائز ہے، یہ جائز ہے، اسلام کا نہیں، ہمارا سے نہیں۔ ہم کہتے ہیں سنت کے مطابق ہو۔ سنت یہ ہے کہ آمین اس انداز میں کی جائے کہ فرشتوں کی آمین کے برابر ہو جائے، موافق ہو جائے۔ موافق یہی ہے کہ فرشتوں کی آمین کی آواز نہیں ہے تو ہماری بھی آمین کی آواز نہیں ہونی چاہیے، دل میں آمین کہنا چاہیے۔
جبکہ ہمارے ہاں بلند آواز سے امین کی جاتی ہے. ہمیں سنت کے مطابق چلنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.